بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور ساتھیوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور اس دینی مجلس میں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح کی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے محترم کبیر بٹ صاحب نماز کی اصل روح کیا ہے اس پہ بات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی محترم کبیر بٹ صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق فلاح پاگے، کامیاب ہوگے وہ مومنین جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام بھائی عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے، اور احکامات میں سب سے پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نماز کا دیا، اور سارے انبیاء علیہم السلام پر سب سے پہلا فرض جو اللہ کی طرف سے عائد ہوا وہ نماز ہی تھی۔ یہ اللہ کی بندگی اور غلامی کی اہم ترین صورت ہے، اور اسی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے سب سے پہلے حساب لیں گے۔ نماز کے لیے عربی زبان میں صلاح کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جس کا ترجمہ نماز سے کیا جاتا ہے۔ صلاح کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں صلاح کا لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ عربی زبان اردو اور انگریزی اور دیگر زبانوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ بڑی مالدار زبان ہے۔ اس میں ایک ایک لفظ کے بعض اوقات جو ہے وہ 5-7 معنی بھی ہوتے ہیں۔ لفظ صلاح سے مراد نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، درود و سلام بھی ہے، اور قرب حاصل کرنا بھی ہے۔ تو ان معنوں کے لحاظ سے صلاح کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس سے التجا اور دعا اور عرض معروض کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور یہی نماز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین۔ پھر اسی نماز کے ذریعے سے وہ بندے انسانیت کے اس بلند سے بلند مرتبے پر پہنچتے ہیں جہاں کوئی انسان پہنچ سکتا ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن شرط کیا ہے؟ کہ ہم وہ نماز پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب ہماری نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو، یہی مطلب ہے نا، یہی حکم دیا گیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خشوع اور خضوع سے خالی تھی؟ ہو نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سمجھے نماز پڑھتے تھے؟ حضور جب نماز پڑھتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا الحمدللہ رب العالمین میں کیا کہہ رہا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ہماری نماز جب تک ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو سکتی ہے؟ بعض لوگوں نے اس حدیث کو بالکل ظاہری مفہوم میں لیا ہے کہ قیام اور رکوع اور سجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں، اور ہمارے تو وہ بھی نہیں ہے نا جی۔ کل پرسوں ایک صاحب نے ایک چھوٹی سی آڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم باجماعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں، اور بعض روایات سے ملتا ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوئی ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ
کیا ان احادیث کے علاوہ جن میں اس طرح کھڑا ہونے کی تاکید کی گئی ہے، کیا کوئی اس نے سوال کیا کوئی اور احادیث بھی ہیں جو میرے علم میں نہیں ہیں؟ تو کوئی صاحب میری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے ہاں جو کھڑا ہونے کا طریقہ ہے وہ تو اس طرح نہیں ہوتا جی۔ تو اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دی نا کہ اس طرح کھڑے ہوا کرو، ہماری نماز کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ میں معذرت سے یہ عرض کروں گا کہ ہماری اردو کی جو فقہ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں جو طریقہ لکھا ہوا بالکل نامکمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ نے نماز کا مکمل طریقہ سیکھنا اور سمجھنا ہے تو احادیث کی کتاب کا مطالعہ کریں، بخاری کو پڑھیں، مسلم کو پڑھیں، ریاض الصالحین کو پڑھیں، مشکات شریف کو پڑھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی۔ اس نماز میں جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جو ہماری اردو کی کتابوں کے اندر اکثر میں نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہ تو اصل روح ہے نماز کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتی تھی، اللہ سے اس کے ذریعے سے تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا تھا، ہر مشکل گھڑی میں آپ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، اور نماز کی طرف رجوع کا مطلب اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑنا ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور صحافی کسی ملک کے دورے پر تھے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، بڑا سبق آموز ہے۔ کہتے کہ میرے ساتھ ایک نو مسلم میرا دوست تھا، تو ہم دونوں نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ میں نماز پڑھ کے واپس باہر آیا تو کافی دیر مجھے اس کا انتظار کرنا پڑا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کی تاخیر ناگوار گزر رہی تھی۔ جب وہ میرے نو مسلم دوست باہر آئے نماز پڑھ کے تو انہوں نے آتے ہی میرے ساتھ مجھ سے معذرت کی کہ مسٹر فلاں آپ کو زحمت ہوئی، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ کہ میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں تو اس میں مجھے کافی تاخیر ہو جاتی ہے، کافی وقت لگ جاتا ہے۔ یعنی پہلے میں اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں، اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات کیا کہتے ہیں وہ، اس میں مجھے تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوست آپ لوگ پرانے مسلمان ہیں، ذرا وہ مجھے آسان طریقہ بتا دیجئے جس کے ذریعے سے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ سے تعلق جوڑ لیتے ہیں اور نماز پڑھ کے جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی لکھتے ہیں کہ اس کے اس سوال کے جواب میں میری آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں اور آپ سوچیں کہ آج جو جمعہ کی نماز پڑھ کر ہم آئے ہیں تو کیا ہم نے سوچا تھا کہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہم واقعی اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں؟ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھی ہے؟ کیا ہم جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے رکوع اور سجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسے ہوتے ہیں؟ امام کے ساتھ تو ہماری مجبوری ہوتی ہے، امام جتنا لمبا رکوع کرے کرنا پڑتا ہے، جتنا لمبا سجدہ کرے کرنا پڑتا ہے، لیکن ہماری انفرادی نمازوں کا کیا حال ہے؟ فر ایک رٹا رٹایا سبق ہے جس کو زبانی یاد کیا ہوا، ایک سانس میں سورہ فاتحہ اور دوسرے میں قل هو اللہ احد اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھڑا ہو کر قیام کرنے، رکوع کرنے، سجود کرنے اور سلام پھیرنے کا نام نماز ہے۔ نماز تو اللہ سے تعلق کا نام ہے، نماز تو اللہ کے قرب کا نام ہے، نماز تو اللہ سے ملاقات ہے۔ بخاری کی روایت ہے ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے گفتگو اور مکالمہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اب آپ کسی بڑے آدمی سے ملاقات کریں اور 1 to 1 آپ کی ملاقات ہو، جیسا نماز 1 to 1 ملاقات ہے، خواہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں یا انفرادی طور پر پڑھیں، آپ کی ملاقات اللہ کے ساتھ 1 to 1 ہے۔ آپ کی ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہو اور آپ اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، کوئی سوال کر رہے ہو، کوئی اس سے گزارش کر رہے ہیں، کوئی اس سے ہیلپ کی اپیل کر رہے ہو، کچھ بھی ہو،
اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یار کبھی ایسا مکالمہ دنیا میں کسی نے کیا ہے؟ ایسی ملاقات کبھی کسی نے کی ہے دنیا کے اندر؟ یا میں اور آپ کریں گے؟ بولے نا ذرا. نہیں. لیکن روز کرتے ہیں، 5 مرتبہ کرتے ہیں. کتنے ہیں جو سمجھ کر اللہ سے مکالمہ کرتے ہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، کیا تعریف کر رہا ہوں، کیا التجا کر رہا ہوں، کیا گزارش کر رہا ہوں، پتا ہوتا ہے؟ وہ تو پھر 100 میں سے کم از کم 1-2 ہی ہوں گے. سوچنے کی بات، فکر کی بات ہے یا نہیں؟ بالکل. وہ پہلی بات تو میں نے عرض ہی نہیں کی کہ ویسے 80% تو ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، سیرے سے بے نمازی ہیں. یہ جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کی بات کر رہا ہوں. ذرا سوچئے، غور کیجئے کیا حال ہے ہمارا. کل پرسوں انڈیا کے ایک عالم کا بالکل چھوٹا سا کلپ 2-3 منٹ کا تھا. اس سے کسی نے سوال کیا کہ یہ اسرائیل اتنا بڑا ظالم مسلمانوں پر اتنی مصیبتیں مظالم ڈال رہا ہے، اللہ اس پر اپنا قہر و غضب کیوں نازل نہیں کرتا، اللہ نے اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس لیے کہ جس وجہ سے اللہ نے تمہیں چھوڑا ہوا اسی وجہ سے اسے بھی چھوڑا ہوا ہے. تمہیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ مختصر جواب دیا، تمہیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، چلو اس سے اوپر نیچے ہوں گے، انہوں نے یہی کہا. 2 ارب میں سے اگر 80% مسلمان بے نمازی ہیں اور ان نمازیوں میں سے بھی جو 20% یا 15% نمازی ہیں فجر کی نماز میں وہ بھی آدھے نہیں ہوتے، تو 2 ارب مسلمانوں میں سے فجر کی نماز میں کتنے مسلمان رہ گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہمارے ملک میں کتنے مسلمان ہیں جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جائیداد اور وراثت میں سے حصہ دیتے ہیں. اللہ حاضر القیاس. انہوں نے کہا پھر بھی اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے تو اسی وجہ سے ان کو بھی چھوڑا ہوا ہے. اللہ اگر اس طرح سے حساب لینا شروع کر دے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں تو شاید پہلے ہم ہی مٹ جائیں گے. جن کے لیے بددعائیں ہم کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بعد میں مٹیں، اس لیے کہ ان کے لیے تو اللہ نے دنیا رکھی ہوئی ہے. میں نے اور آپ نے اللہ سے آخرت کا عہد کیا ہوا ہے، دین کے ماننے والے ہیں ہم. تو محترم بھائیو، ہماری نمازوں کا جو حال ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. نماز کی درستگی پر دین کی درستگی کا دارومدار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے تو ملاقات پورے شعور اور ادراک کے ساتھ ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں نا، عبادت اور عادت میں کیا فرق ہے؟ عبادت اور عادت میں کیا فرق ہے جی؟ عبادت میں صرف ایک با زیادہ ہوتی ہے نا، جس کو ہم اردو میں بے کہتے ہیں، وہی بے سارا مسئلہ ہے. وہ بے کیا ہے؟ وہ بندگی رب ہے. اگر عبادت کے اندر روح کی بندگی کی روح نہ ہو تو وہ عادت ہے. اور عادت جو ہے نا وہ پوری کرنے کے لیے شعور اور ادراک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آدمی ایسے ہی پوری کرتا رہتا ہے. کیا سگریٹ پینے والا جو عادی ہوتا ہے اس کا، نسوار کھانے والا، حقہ پینے والا، جی گالی گلوچ کرنے والا، یہ شعور اور ادراک کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. کئی لوگوں کو گالی کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اور نہ ملے تو اپنے آپ کو ہی گالیاں دینے لگتے ہیں، کوسنے لگتے ہیں. تو یہ عادت جو ہوتی ہے نا یہ غیر شعوری ہوتی ہے، اور عبادت شعور اور ادراک کے ساتھ ہوتی ہے. عبادت بن ہی نہیں سکتی جب تک شعور اور ادراک شامل نہ ہو. اور شعور کا مطلب کیا ہے؟ عبادت اور عادت کا فرق سمجھ میں آ گیا نا، ایک با کا فرق ہے. شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ وہاں ایک عین کا فرق ہے. شعور میں سے عین نکال دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ شور. یہ عین بھی بڑا معنی خیز ہے بھائی کی طرح. عین عبادت، عین عقل، عین علم، عین عمل. عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ علم بھی ہوتا ہے جی، اور عمل بھی ہوتا ہے، اور عقل اور فہم کے ساتھ ہوتا ہے. شعوری طور پر شعور کا نام کیا ہے؟
ایک آدمی سمجھ بور کر ارادتاً کوئی کام کر رہا ہو تو یہ چیزیں شامل ہوں گی تو عبادت بنے گی، ورنہ عادت کو عبادت بنائیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کے عادی بن جائیں، لیکن عادی ایسے نہ ہونا کہ رٹا رٹایا سبق جو ہے وہ فرفر پڑا اور اس کے بعد رکوع اور سجود بھی صحیح نہیں اور اللہ اکبر کر کے 1 منٹ میں 2 رکعت پڑھنے والے مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ میں نوٹ کرتا ہوں، ایسے نہیں کہتا میں، اور ایک دور میں خود پڑھتا تھا، میں تو شاید 4 بھی پڑھ لیتا تھا 1 منٹ میں، یہ شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا نماز کیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، نماز کو نماز بنائیں۔ اب میں آپ کے سامنے حاتم بلخی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ یہ ہے دراصل ایک مسلمان اور مومن کی نماز۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے تو انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ وضو کرتا ہوں۔ کئی دفعہ دیکھا اجتماعی طور پر لوگ وضو کر رہے ہوں مسجد وغیرہ میں، جلدی جلدی سے پاؤں نلکا کھول کے اس کے نیچے رکھتے ہیں نا، ایسے ایسے کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، پیچھے سے بڑی خشک ہوتی ہے۔ ایک دن ایک صاحب کو میں نے کہا پاؤں دوبارہ دھو لو، پیچھے سے ایڑی خشک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ ہے، ان کو خشک چھوڑ دیا گیا۔ جو پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے آگ نہیں ہوگی۔ اگر جو پڑھنے کے لیے وضو کر رہا ہے اور ایڑی خشک چھوڑ رہا ہے، وضو تو اہتمام کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں کر رہا ہے، تو اس کے لیے اگر آگ ہے تو جو پڑھتا ہی نہیں، وضو ہی نہیں کرتا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ آگ کے انبار ہوں۔ اللہ معاف کرے۔ سوچئے غور کیجیے، وضو اہتمام کے ساتھ طریقے سے صحیح طرح سے، کونی اور ایڑی یہ 2 جگہ چونکہ خشک ہوتی ہے، ان سے پانی ویسے بہہ جاتا ہے، اس لیے ان کو مسل کر اچھی طرح سے جو ہے وہ دھونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وضو اطمینان کے ساتھ اہتمام کے ساتھ کرتا ہوں، اور پھر انتہائی اطمینان کے ساتھ اس جگہ کھڑا ہوتا ہوں جہاں میں نے نماز ادا کرنا ہوتی ہے۔ کس طرح کھڑا ہوتا ہوں؟ گویا کہ کعبہ میرے سامنے ہے، میرا پاؤں پلسرات کے اوپر ہے، پلسرات کے نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، میرا پاؤں پلسرات پر ہے، دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے، اور موت کا فرشتہ میرے سر پر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد کوئی نماز مجھے نصیب نہ ہو۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ میرے بھائی، اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میں اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں، اور آپ یقین کریں کہ یہ جو دعوت کا کام ہے، یہ درس و تدریس کا جو کام ہے، اس میں سب سے پہلے انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ ساری باتیں فوری میرے ذہن میں آتی ہیں۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، مولوی کبیر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول گئے ہو، لوگوں سے کہتے ہو نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرو، اور تمہاری اپنی نماز کا حال کیا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ درس و تدریس اور یہ دعوت و تبلیغ میرے اپنے لیے جو ہے وہ اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بزرگ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں میرے سر پہ گویا کہ موت کا فرشتہ کھڑا، اور میں سمجھتا ہوں یہ میری آخری نماز ہے، اور میرے دل کی حالت اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہوں، اللہ کی رحمت سے قبولیت کی امید رکھتا ہوں، اور اپنے عمل کی کمزوری کی وجہ سے عدم قبولیت کا خوف اور ڈر بھی رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں وہ نماز جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سورہ مریم کی ایک آیت ہے، بڑی خوفناک آیت ہے نماز کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والعیاذ باللہ۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کے سچے پیروکاروں کا، اور اس کے بعد ان نابکاروں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ان کے بعد آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، وہی پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ فسوف یلقون غیا، یہ جن کو نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ملتا نا، مرنے کے بعد ان کو ہم غی میں ڈالیں گے۔ غی وہ وادی ہے جہنم کی جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اقتباس لکھا ہے اس کو میں حرف با حرف پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ مولانا لکھتے ہیں یہ ہر امت کے زوال اور انحطاط کا پہلا قدم ہے۔ کیا؟ نمازوں کو ضائع کرنا۔ نماز وہ اولین رابطہ ہے جو بندہ مومن کا تعلق رب سے شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اسے خدا پرستی کے مرکز و محور سے بچھڑنے نہیں دیتا۔ یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی خدا سے دور اور دور تر ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ عملی تعلق سے گزر کر اس کا خیالی تعلق بھی خدا کے ساتھ باقی نہیں رہتا۔ نماز کے بغیر اللہ سے تعلق کا کیا ذریعہ ہے؟ جو آدمی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور بے نمازیہ، اس سے بڑا جھوٹا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آگے مولانا لکھتے ہیں اس لیے یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کے طور پر بیان فرمائی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز ضائع کرنے سے شروع ہوا۔ یہ تعلق باللہ کی کمی اور اس کے فقدان کا لازمی نتیجہ ہے۔ جس آدمی کا اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ وہ نماز سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ نماز کے ضائع کرنے سے جب دل خدا کی یاد سے غافل رہنے لگے تو جوں جوں یہ غفلت بڑھتی گئی، خواہشات نفس کی بندگی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر بندہ اللہ کی بندگی کے بغیر خواہشات کو خدا بنا لیتا ہے، جیسا قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، یہاں تک کہ پھر ان کے اخلاق اور معاملات تک کا ہر گوشہ احکام الہی کے بجائے من مانے طریقوں یعنی خواہشات نفس کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی غلامی سے روگردانی کریں گے، جس کی سب سے پہلی علامت 5 وقت کی نماز ہے، تو اس کے بعد ہم خواہشات کے غلام بننے سے بچ ہی نہیں سکتے۔ جب ایک کی غلامی کا قلادہ گردن سے نکال دیں گے تو پھر خواہشات تو انواع اور اقسام کی ہیں، پھر 20 قسم کی، درجنوں قسم کی، سینکڑوں قسم کی غلامی کے طور پر میں ڈالنے پڑتے ہیں۔ تو میرے بھائی و بزرگوں، یہ جو نماز ہم اللہ تعالیٰ سے پڑھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ اب ہم جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں ہاتھ، یا مٹھی بھی بند ہوتی ہے اور یہ کانوں کے ساتھ انگوٹھا لگاتے ہیں۔ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ ہاتھوں کو اس طرح رکھیں کہ ان کی ہتھیلیوں کا رخ انگلیاں باہم ملی ہوئی ہوں، قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھ کندھے تک یا کانوں تک اس طریقے سے اٹھائیں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ دیں، ٹھیک؟ ہاتھ بند کر اپنی نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور وفادار اور فرمانبردار غلاموں کی طرح پوری تواضع، عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔
خشوع کا اصل تعلق تو انسان کے دل سے ہے کہ دل اور دماغ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، وہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہو تو اللہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف توجہ فرماتا ہے. جب تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن کسی اور حساب کتاب میں لگے ہوئے ہو، تو اب اللہ نے بھی تم کو چھوڑ دیا. تو پھر انسانی اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں، میں بعض لوگوں کو کہتا رہتا ہوں کہ یہاں ہم جب امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا تو اس امام کی نقل کر لیا کریں. ہمارے یہاں کے تو بعض امام بھی ڈنڈی مارتے ہیں نا جی. ایک امام صاحب خطیب بھی تھے کسی دور میں ان کا عقیدت مند بھی تھا. تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، اپنے الگ ملک کی بات کر رہا ہوں، وہ جمعہ کی نماز بھی جو پڑھاتے تھے نا تو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، ایک لہجے کا بھی وقفہ نہیں ہوتا تھا اس کے بعد. تو میں ایک دن ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا امام صاحب اس سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد بھی ہے، ربنا لک الحمد ہے حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کے اندر بھی بڑی خیر و برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور بھی لمبی دعائیں پڑھتے تھے. جتنا حضور کا رکوع لمبا ہوتا تھا اتنا رکوع کے بعد قیام ہوتا تھا، جتنا سجدہ ہوتا تھا اتنا دو سجدوں کے درمیان وقفہ ہوتا تھا. کہنے لگے یہ تقسیم ہے. سمع اللہ لمن حمدہ امام کہتا ہے، ربنا ولک الحمد مقتدی کہتا ہے، آدھی آدھی کر کے تقسیم کی ہوئی ہے. ختم کرو جلدی سے، مکاؤ کم. امام کا یہ حال ہے تو مقتدیوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک اور بات سناؤں آپ کو، وہ بھی آپ کو لطیفہ لگے گا. میرے بڑے معزز دوست ہیں، افغانستان سے ان کا تعلق ہے، بڑی اچھی اردو بولتے ہیں، عالم دین ہے، الازہر سے فارغ التحصیل ہے. شفا مکتب دعویٰ میں جو ہے وہ کام کرتے تھے، آج کل نہیں. انہوں نے اپنی آپ بیتی مجھے مسجد میں بیٹھ کے سنائی. کہنے لگے میں چھٹی گیا ہوا تھا تو وہاں ظاہر ہے بڑے عالم جو ہیں ان کی مجلس میں بھی علماء بیٹھتے، بڑے بڑے مطلب علماء کرام تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی. تو نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا. یہ ان کی آپ بیتی سنا رہا ہوں آپ کو. البتہ یہ میں ان سے کنفرم نہیں کر سکا کہ یہ حادثہ ان کے ساتھ، میں اس کو حادثہ ہی کہوں گا، افغانستان میں ہوا یا پاکستان میں ہوا. لیکن نمازوں کے طریقے ہمارے ایک جیسے ہی ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، سب کا ایک ہی حال ہے. تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے آگے کر لیا، میں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھنے کے بعد وہ میرے اوپر برس پڑے. پہلے کہ تم نے تو ہماری نماز خراب کرا دی. یہ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد تو کیا کر رہا تھا؟ سجدے کے اندر تاخیر ہو گئی، سجدہ فرض ہے، نماز ہی فاسد ہو گئی. انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ہمارے مولویوں کا حال. عام آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن سارے مولوی ایسے نہیں ہیں. استغفر اللہ. میں نے خود دین علماء سے سیکھا ہے. ہم علماء کے خوشاچین ہیں، لیکن ایسے علماء سے نہیں جن کو نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا. اب اس نے کہا کہ میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کھڑے ہو کر وہ تسبیحات پڑھتا تھا، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور بھی تسبیحات ہیں مجھے بھی نہیں آتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی تسبیحات پڑھتے تھے رکوع کے بعد کھڑے ہو کر. تو انہوں نے کہا تو نے دیر کر دی، تو سجدے میں دیر تاخیر ہو گئی تو نماز فاسد ہو گئی. اس لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ نماز کی درستگی پہ دین کی درستگی کا دارمدار ہے. ایک روٹین پوری نہ کریں، ایک عادت پوری نہ کریں، خدا کے لیے اس کو سمجھیں کہ یہ ہے کیا. تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جو کچھ پڑھتے ہیں رکوع اطمینان سے پڑھیں. امام جب گہری نماز میں یہاں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. جیسے ہی پڑھتے ہیں نا، اکثر ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو فرق ہے نا. اسی لیے تو کیا اجتماعی طور پر نماز پڑھنا ہے یا پڑھانے اور انفرادی طور پر نماز پڑھنے میں فرق ہے؟ پڑھنے کا طریقہ تو ایک ہی میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ الگ طریقے سے نماز پڑھتے تھے. نہیں، حضور سے صحابہ کرام نے سیکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے امت کو سکھایا. تو اس لیے اطمینان کے ساتھ فاتحہ پڑھیں، جو کچھ پڑھنا ہے پڑھیں، اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، اللہ اکبر کہہ کر جب رکوع میں جائیں. تو ہماری کتابوں کے اندر بھی صرف سبحان ربی العظیم لکھا ہوا ہے
اور وہ بھی 3 مرتبہ. ارے 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، وہ تسبیحات ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع میں بھی اور سجود میں بھی یہ تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں، یہ دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجود میں اللہ نے قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. رکوع اور سجود کو خاص کر لیا دعاؤں کے لیے اور اللہ کی تسبیح اور تحمید کے لیے. تو اطمینان کے ساتھ رکوع میں چلو باقی کچھ نہیں آتا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یاد کرنا مشکل ہے، چلو سب کچھ نہیں. سبحان ربی العظیم تو اطمینان سے پڑھیں، سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی العظیم. یہ نماز کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے ذرا دوسروں کو بھی دیکھا کریں اور اپنے انگلی کو بھی دیکھا کریں کہ کیسے چلتی ہے. ایسے ہی چلتی ہے نا. کیا پڑھتا آدمی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تسبیح ہے. تسبیح ایسے ہی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ایسے ہی کیا جاتا ہے. خدا کے بندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اگر انگوٹھا اگر ایسے چل رہا ہے، یہ عربیوں کا بھی چل رہا ہے، اجمیوں کا بھی چل رہا ہے، میرا اور آپ کا بھی اور اکثر کا ایسے ہی چل رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ حاجت پوری ہو رہی ہے. سبحان اللہ اگر جلدی بھی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس سے زیادہ سپیڈ سے تو نہیں چل سکتے آپ. ہاں آدھی کھا جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا چور بدترین چور ہوتا ہے. صحابہ کے روٹے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی کوئی چوری کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. رکوع اور سجود بھی تو ایسے ہی نہیں کرتا. نماز کے جو اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی آدھا پڑھتا آدھا کھا جاتا ہے. نماز کا چور ہے. جو مسجد میں گیا نماز کے لیے کھڑا ہوا وہاں سے بھی چوری کر کے نکلا، مقبول ہوا اللہ کے ہاں. رکوع اور سجود اطمینان. پھر رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک تسبیحات پڑھتے تھے. سمع اللہ لمن حمدہ. ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر ربنا لک الحمد سجدے میں ہوتی ہے ہماری پیشانی، اور وہاں بھی اکثر کی صرف پیشانی ہی لگتی ہے، ناک لگتی ہی نہیں. ناک اور پیشانی دونوں کو سجدے کی جا پہ جانا. اطمینان کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں. سیدھا اطمینان سے کریں. اب آپ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں. دیکھیں سجدے کی حالت میں آدمی کیا پڑھتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. یہ ربی اور ربنا، یہاں اللہ تعالیٰ نے ربنا کیوں نہیں کہا؟ ہم تو اجتماعی طور پر سارے اکٹھے ہو کر پڑھ رہے ہیں. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے میرا رب اعلیٰ ہے، برتر ہے، عظمت والا ہے، خوبیوں والا ہے. جی اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور کہتا کہ ربی میرا رب. اب یہاں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا بندہ اپنے رب کے. اب اس کو اگر مثال کے ذریعے، مثالیں قرآن میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں بات کو سمجھنے کے لیے، تو اگر مثال کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں کہ یہاں بندہ کہتا ہے میرا رب. چھوٹا بچہ ہو اور وہ ماں یا باپ میں سے کسی کی گود کے ساتھ لپٹا ہوا ہو، معصوم سا، تو دوسرے بہن بھائیوں میں سے کوئی اگر اسے ہٹائے کہ ہٹ جاؤ ذرا میری امی میرا ابو، تو وہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا. میری امی میرا ابو، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ کسی اور کے امی ابو بھی ہو سکتے ہیں. میری امی ہے میرا ابو ہے. یہ کیفیت سجدے میں ہے بندہ مومن کی کہ میرا ابو عظمت والا، شان والا، بزرگی والا میرا ہی رب ہے جی، اور میں اس کا بندہ اور غلام. میں نے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. سبحان اللہ. اب ملاقات میں سب سے زیادہ قرب حاصل ہو گیا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ. جب تم رب کے سب سے زیادہ قریب آ گئے ہو تو اب کثرت سے دعائیں کرو. دعائیں کیا کرنی؟ ہم نے تو سبحان ربی اللہ تسبیح پوری کرنی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے. رب اغفر لی ورحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی. یا رب اغفر لی تکرار کے ساتھ پڑھنا حدیث کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے. ہمارے مولوی صاحب سے کہیں تو کہیں گے نماز ہی خراب ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیو یہ موضوع طویل بھی ہو سکتا ہے، اس پہ آخر تک نماز سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا
اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے گھر والوں کی نمازوں کو درست کریں، اپنے بچوں کی نمازوں کو درست کریں، اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں. دل اور دماغ کا کنیکشن نماز میں اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. پھر نمازوں کی پابندی کریں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان پر پیرا دیتے ہیں، نماز کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ان کو وہ جنت الفردوس ملے گی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ عیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. یہ تھے جی محترم کبیر بٹ صاحب، جنہوں نے ہمارے سامنے نماز سے ریلیٹڈ بڑی ہی تفصیل سے ہمارے سامنے باتیں رکھی ہیں. اس میں دو ہی باتیں جو کنکلوژن میرے سامنے جو آئی ہیں وہ کیا ہے، عادت اور عبادت. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں اور پھر شعور اور شعور کو سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اپنی نماز پڑھنے میں انشاءاللہ تعالی دلچسپی پیدا کریں گے اور کامیابی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ.